السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دن سے بھائی آپ کا سوال اور وہ چیز آئی پوچھا اس کے بارے میں۔ اصل میں پچھلے سال جب میں اپنے وطن ہندوستان میں تھا، مدتوں میں رہنا ہوا سفر کے مہینے میں، ورنہ تو 15-20 سال میں کم از کم، تو بہت لوگوں نے سوال کیا تھا اور میں نے اس وقت مختصر سے ایک جواب بھی عرض کیا تھا کہ بھائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے کرم سے، بچپن سے بالکل سال پنجم میں ہم دیوبند میں تھے، جب سے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جانا آنا ہوا، اور رمضان میں پورا رہنا، سال بھر میں جاتے آتے رہنا، پھر حضرت محسن اللہ شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور اپنے حضرت والا حضرت عارف باللہ شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں تو بہت ہی رہنا ہوا۔ میں نے تو کبھی یہ حزب البحر کا اعتکاف اور اس کے اشتہار اور اس کی تداعی اور لوگوں کو دعوت اور اتنے پہلے آ جاؤ اور یہ ہوگا اور اجازتیں دی جائے گی، نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں، اہل علم ہے ماشاءاللہ، جو آپ لوگوں نے اشتہارات مجھے بھیجے، اور اس سال تو 1 ہفتے سے تقریباً سلسلہ شروع ہے، میں سمجھ گیا کہ وہی وقت شاید آ رہا ہے۔ جی جی جی، حضرت الاستاد حضرت مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ کو میں نے یہیں سے ساؤتھ افریقہ سے ایک مرتبہ فون کیا، حضرت مسلک دیوبند پہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر طرف بس آج تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا نقشہ بن گیا ہے، اجتماعیت کے ساتھ سارے کاموں کو کھٹک دزی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ نفلی ہوتا ہے، انفرادی چیزیں ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک ایسے شکل دے دیتے ہیں اجتماعی، اور عجیب عجیب پھیل رہی ہے۔ میں نے کہا حضرت وہ جو آپ نے سبق میں ایک بات فرمائی تھی، اور دیکھو یہ بات حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ، جو استاد الاساتذہ تھے، اپنی ہی طرف سے نہیں، اس وقت جو بتاتے تھے، ترجمان مسلک دیوبند اور مناظر اسلام تھے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ۔ زندگی میں اپنی حیات میں ملاقات کا موقع ملا ہے ہمیں، ان کا قول نقل فرماتے تھے کہ اب تو بھائی دیوبندیت بریلویت سے ایک بالشت کے فاصلے پر رہ گئی۔ تو پھر میں نے یہاں سے حضرت سے سوال کیا تھا چند سال پہلے، لکھ رہا ہوں حضرت وہ جو ملفوظ آپ کا تھا، ارشاد تھا آپ کا، وہ میں لکھ دوں؟ تو حضرت نے فرمایا تھا اب کیا وہ لکھو گے، اب تو سب خلط ملط ہو گیا ہے، کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ اور پھر وہ سب باتیں حضرت عجیب عجیب فرماتے تھے، مسجدوں میں تدفین شروع اور کیا کیا ہونے لگ گیا۔ بہرحال کسی کو اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن میرے عزیز میں آپ سے کہتا ہوں یہ، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میسج کو اگر پھیلاؤ گے تو پھیلانا۔ کیوں؟ دیکھو ہم تو ادنا سے علم والے ہیں، مطلب دل کی گہرائی سے ہماری معلومات، ہمارا علم، ہماری وسعت مطالعہ، تعمق اتنا جی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی معمولی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، جی ہاں، وہ مسلک دیوبند کے ایسے زبردست، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ بنیادی ایک ستون، رہنما، مشعل راہ ان کی تعلیمات، اور بڑے بڑے کابر و مشائخ نے فرمایا کہ تصنیفات و تالیفات میں تو کیا، ملفوظات میں بھی کہیں قلم رکھنے کی جگہ نہیں ہے کہ کوئی کہے یہ غلط ہے اور یہ ایسا ہے۔ ان کی باتوں کو ہم پیش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو دین کی شرح کی ہے بہت اعتدال پر مبنی، بالکل دین متوسط، یہ ہمارا دین وسط اور امت وسط جو ہمیں بنایا گیا، افراط و تفریط سے خالی، اس طرح سے پیش کی۔ چند ارشادات سنا دیتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو اور آپ نے سنا ہو، پچھلے سال کی میں نے اس میں کہا تھا کہ میں کچھ دن پہلے ہی حضرت کی کچھ چیزیں پڑھی، لیکن فی الحال میرے سامنے نہیں، مگر اس سال سامنے آ گئی اور لایا میں ان کو سامنے۔ ایک مقام پہ تو فرمایا، غور سے سن لیجئے، کمالات اشرفیہ ہے، صفحہ 31 ہے، عام طور پر قلوب میں، دلوں میں، اعتقاداً حزب البحر کی ایسی وقت ہے، یعنی اس کو اتنی اہمیت دی جانے لگی، دلوں میں لوگوں کے پیدا ہو گئی کہ ادعیہ معصورہ کی وہ وقت نہیں۔ یہ میں ہلکی ہلکی شرعزیزم حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بات ڈائریکٹ منقول ہو، آپ کی زبان مبارک پر نور کلمات زبان مبارک سے نکلی ہو، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے پچھلے سال اس میں کہی تھی یہ بات،
کہ ہم لوگ، ہمارا عجم والوں کا ایک خاص مزاج ہے، وظیفوں کی طرف ایسا بھاگیں گے. ارے میرے بھائی، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں مثلا بالکل صراحتاً فرمایا، لو میرے الفاظ میں اس کی شرح لو، سارے مشکلات کے حل کا وظیفہ لے لو لے لو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. کائنات میں کوئی مفسر ہے جو اس کے علاوہ اس کا مفہوم بتا دے؟ متقی بنو، تمام مشکلات حل ہے. گناہوں کو چھوڑو، اللہ کے صحیح بندے بنو، اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑو. کیسا زبردست وظیفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، انی لعلم آیتن، میں کیسی آیت جانتا ہوں، امت اسے اختیار کر لے، مضبوطی سے پکڑ لے تو تمام مشکلوں کے لیے کافی ہے. کون سی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بہرحال لیکن ہمارا مزاج تو خیر، میں حضرت کی عبارت سنا رہا ہوں، سن لو. فرمایا کہ عام طور پر دل قلوب میں اعتقاداً حزب البحر کی ایسی وقت ہے کہ ادعیہ معصورہ کی وہ وقت نہیں، اور اس کا غلو ہونا ظاہر ہے، پس اس کا ورد قابل ترک منع ہے. ہاں، جو کرنے والے ہیں تکافات کی بڑی بڑی دعوتیں اور بڑے بڑے لمبے لمبے نام لکھ کر جی کرنے والے، وہ جی ہمارے دل میں ایسا نہیں. تو میرے عزیز اور قابل احترام مؤقر عالم و فاضل، عام جب فضا کسی چیز کی بن جائے، وہی تو حضرت تھانوی فرما رہے ہیں قابل ترک و منع ہے، اس لیے کہ عمومی یہ کیفیت پیدا ہو گئی. جی ہاں، اسی طرح ایک مقام پر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی پیاری بات ہے، فرمایا مجھ کو یہ بھی گراں ہے کہ بعض لوگ نہایت اہتمام سے حزب البحر کی اجازت لیتے پھرتے ہیں. اب تو دینے والے بھی بڑے اہتمام سے. اب یہ جملہ ہے دل کی تختی پہ لکھنے کا، یہ بھی پیروں کے ڈھکوسلے ہیں. ہم تو بھائی ادنا سے آدمی ہیں، ہمیں نہیں حق ہے اس طرح کے جملے بولنے کا. ہاں، لوگوں کو برے لگ جائیں گے، لیکن یہ مجدد زمانہ ہیں، حکیم الامت ہیں. ہاں، فقیہ بھی، مفسر بھی، محدث بھی، کیا کیا، سبحان اللہ. یہ بھی پیروں کے ڈھکوسلے ہیں. کیا حزب البحر سے پہلے قرب حق کا کوئی طریقہ نہ تھا جو آج قرب حق اسی پر موقوف ہو گیا؟ کیا پیاری بات ہے، سبحان اللہ. آخر حزب البحر شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ کو الہام ہوئی تھی. اس کے الہام ہونے سے پہلے وہ اس قابل کیسے ہوئے کہ ان کو یہ دعا الہام ہوئی؟ تو تم وہی عمل کیوں نہیں کرتے جو وہ اس الہام ہونے سے پہلے کرتے تھے؟ ممکن ہے پہلے یہ اعمال مندوبات یعنی مستحب ہوں، مگر اب تو سب قابل ترک و منع ہے، کیونکہ لوگ غلو کرتے ہیں اور حد سے بڑھنے لگے ہیں. کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے. ارے عزیزو، بس میں تو سمجھا رہا ہوں. ہاں، تم نے سوال کیا. اسی طرح ایک غیر مقلد فرماتے ہیں، ایک سلسلہ گفتگو میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک غیر مقلد مجھ سے کہنے لگے کہ ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہ اللہ کی تصنیفات دیکھو. میں نے کہا کہ ہم نے ان سے بڑوں کی تصنیفات دیکھی ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ آخر ابن تیمیہ ابن القیم نے کس کی تصنیفات دیکھی تھی، انہی کی ہم بھی دیکھ لیں. پھر فرمایا کہ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے بعض لوگ حزب البحر کی اجازت لیا کرتے ہیں. میں لکھا کرتا ہوں کہ حزب البحر کے مصنف نے کس چیز سے برکت حاصل کی تھی، اور جب حزب البحر نہ تھی اس وقت کس چیز سے برکت حاصل کی جاتی تھی، وہ چیز کیوں نہیں لیتے. میرے عزیزو، یہ مطلب میں کوئی اپنی تقریر جمانے چلانے اور یہ میرا مقصد نہیں ہے میرے بھائی. ہاں، بس صرف مقصد ہے کہ حق بات صحیح طرح لوگوں تک پہنچ جائے. اتنا لوگوں نے ہفتے سے کم از کم ادھر سے ادھر سے مجھے چیزیں بھیجی اور سوالات بھیجے. ایک مقام پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی اس میں یہ بھی ہے، فرمایا جب حزب البحر نہ تھی تب لوگ کیا پڑھتے تھے؟ اگر اللہ کے واسطے پڑھتے ہو
تو تم کون ہو حزب البحر کے تجویز کرنے والے طبیب، چاہے حزب البحر تجویز کرے یا حزب البر تجویز کرے؟ میں لکھا کرتا ہوں کہ حزب البحر کے مصنف نے کس چیز سے برکت حاصل کی تھی، اور جب حزب البحر نہ تھی، جب کس چیز سے برکت حاصل کی جاتی تھی، وہ چیز کیوں نہیں لیتے؟ بڑا حالات کا نقشہ وہ ہو رہا ہے بھائی، یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑے عجیب عجیب قسم کی چیزیں کھڑک جیسی انہیں ایک اجتماعی شکل دیکھے اور پوری اجازتوں کا وہ بنا لیتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال عرض کیا اور کہا کرتا ہوں، کئی جگہوں میں جانا ہوتا ہے اپنے وطن، ہمارے یہاں خانقاہ لگتی ہے، ہر مہینے میں خانقاہ لگے، ابے وہ کوئی مسند ہے؟ کیا ہے وہ؟ خانقاہ کی حقیقت ہمارے تمام مشائخ اولیاء اللہ، ہمارے اسلاف نے تخلیہ عن الرذائل تحلیہ بالفضائل، یہ بیان، یہ ہے اس کی حقیقت۔ حتیٰ کہ حضرت والا جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن جوش میں آ کر، پورا منظر مجھے یاد ہے، کہاں بیٹھے تھے، کیا حال تھا، حالانکہ جوش میں نہیں آتے تھے مگر بڑے جوش میں آ کے فرمایا، کیا ہو گیا لوگوں کو ذکر و اذکار کر کے کیفیات میں آتے ہیں، سمجھتے ہیں اصلاح ہو گئی، اور غصہ وہیں کا وہیں ہے، اندر کے اخلاق رذیلہ وہیں کے وہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور میرے عزیزو، میرے عزیز، کسی نے کل پرسوں مجھ کو البلاغ بھی بھیجا ہے، اس البلاغ کو بھی پڑھ کے دیکھ لو۔ ہم اپنے مطلب کی عبارت اگر نکال کے لے آؤ، اجی ہم اس طرح نہیں، سائل نے یوں سوال کیا اور یہ ہوا۔ میرے عزیز، جو شخص حقیقت میں حق کا طالب ہو، وہ دیکھ سکتا ہے کہ صورتحال واقعی ایسی بنتی جا رہی اور بنی ہوئی ہے کہ نہیں ہے۔ جواب دینے لگتے ہیں لوگ، لڑنے لگ جاتے ہیں، مناظرے کے لیے کی دعوتیں دینے شروع کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اتنی صریح عبارتیں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتے ہوئے ہم اپنے کو مسلک دیوبند میں شمار کریں اور ان کے سلسلے میں شمار کریں اور ان کے سلسلے کا ایک فرد مانیں اور پھر یہ سب کچھ کریں؟ چلو موجودہ مشائخ تو ہیں، پوچھ لو جا کے، جو موجودہ مشائخ ہیں جا کے ان سے پوچھ لو، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب سے دریافت کر لو، حضرت حکیم کلیم اللہ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، وہاں جا کے معلومات کر لو، دریافت کر لو۔ بہرحال فتاویٰ بھی لوگوں نے بھیجے ہیں اور بہت کچھ بھیجا ہے اس سلسلے میں، لب لباب ساروں کا، اور خلاصہ یہی ہے کہ یہ چیزیں اس طرح حیات قضائیہ کے ساتھ جو مجموعی چلی ہے غلط ہے، اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر تم چاہو یہ میری باتوں کو جو میں نے مختلف جگہوں سے نقل کر کے اور آپ کو بھیج دی ہے، اپنے دوستوں کو بھیجو، گروپ شروع میں جہاں چاہو بھیجو، میں نہیں کہا کرتا میری باتیں گروپ میں بھیجو، ہمارا تو روزانہ کا سلسلہ ہے، اس ہفتے میں ہمارا صبر کی مشق کا ایک نظام چلا ہوا ہے، بس اپنے جو احباب ہے بھائی سنو، اور جس کو جہاں مناسبت ہو وہ وہاں سنا کرے، لیکن یہ بات ایسی اصلاحی اور ایسی عمومی ہے کہ اکثر پھیل رہی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، مولا کریم ہمیں حفظ حدود، حفظ حقوق کی توفیق دے، اور واقعی اکابر علماء دیوبند نے دین کو جس طرح سمجھا، بہت گھومتا ہوں میں بے شمار ملکوں میں، اللہ کی توفیق سے فضل و کرم سے اس عنوان سے جا چکا ہوں، لیکن جو تشریح و تبیین و توضیح ہمارے اکابر نے کی، سنت و بدعت کو جس طرح نکھارا اور افراط و تفرید کے بیچ میں جو راہ اعتدال ہے شریعت کی وہ پیش کی، لاجواب ہے اور بے مثال ہے۔ یہاں میں خوب کہتا ہوں سوت افریقہ میں اپنے ذمہ داروں کو، اداروں کے اور بڑوں بڑوں کو، بھائی ادب سے درخواست کر رہا ہوں ان اپنے نئے فضلاء کو، اللہ کے لیے اکابر علماء دیوبند کی سوانح پڑھا دو، ان کے کو مطالعہ کرا دو اور ان کو اس سے گزار دو، ورنہ یہ بھی گنجائش، اس کی بھی اجازت، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ہوتے ہوتے نتیجہ بہت سنگین نکلے گا۔ دین کو کاٹ چھانٹ کے ایسے کبوتر کی طرح کر دیں گے سارے پر جس کے کاٹ دیے ہوں۔ چلو لمبی بات ہو گئی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔